الحمد لآلہ والصلاة على أهلها واللعنة الدائمة على أهلها أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. خالق مالک بحق محمد وآل محمد آپ تمام حضرات کو آباد و شاد رکھے. بانیان مجلس کی محنت کاش بارگاہ معصومین میں قبول فرمائے. جس خلوص محبت کے ساتھ حاضری دے رہے ہو مولا صاحب کی حاضری قبول فرمائے. بانیان کے مرحومین اور آپ سب کے مرحومین کو مولا غریق رحمت فرمائے. پرخطر دور ہے مالک خالق تمام عزاداران امام مظلوم کی حوال فرما. عزاداری سید الشہداء علیہ السلام کا تحفظ فرما. دشمنان عزاداری کے عزائم کو ناکام بنا اور ہمارے امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بواز بلند صلوات. بالکل اختصار کے ساتھ جو مجھے شاہ صاحب نے ٹائم دیا انشاءاللہ میں ٹائم کے اندر اپنے بیان کو ختم کروں گا. پڑھنا مقصد نہیں ہے، سمجھانا مقصد ہے. زیادہ پڑھیں لیکن کچھ سمجھ نہ آئے بہتر ہے اسے ایک منٹ سے جو سمجھ میں آ جائے. بہر آپ ساتھ دیں. میں جلدی دو چار جملے آپ کو سمجھا کے جانا ہے بلکہ آپ کو یاد کرا کے جانا ہے. مولا آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہماری تاریخ شاہد ہے جب سے شیعیت وجود میں آئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک ہماری قوم کے کسی ذمہ دار شخص نے قوم سے نہیں کہا تم کسی مسلمان بھائی کے جلسے میں جایا نہ کرو. نہ کہا ہے نہ کہتے ہیں نہ کہیں. میں پوری آپ کی تاریخ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں. بات ہوتی ہے جو کوئی ذمہ دار کہے. کسی ذمہ دار شخص نے شیعوں سے یہ نہیں کہا تم کسی بھی مسلمان بھائی کے جلسے میں جایا نہ کرو. کیوں؟ ہم اس مولا علی کے ماننے والے ہیں. انہوں نے ہمیں پہلا درس یہ دیا ہے لا تنظروا الی من قال. یہ نہ دیکھو پڑھنے والا کون ہے، دیکھو پڑھ کیا رہا ہے. قائل کو نہ دیکھو قول کو دیکھو. ہم تو کہتے ہیں کہ ہر بھائی کے جلسے میں جاؤ تقریب کار بن کے نہ جاؤ بلکہ عیسائیوں کا جلسہ ہو تب بھی جاؤ. ہر مذہب کے عالم کی بات کو سنو، اگر اچھی ہے اس پہ عمل کرو ورنہ سننے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. عجیب بات شاہ جی ہم نہیں روکتے باقی سارے روکتے رہے ہیں روکتے رہیں گے کہ حسین کی مجلس میں نہ جاؤ. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو بہت عظیم سمجھ رہا ہوں. اپنے آپ کو تھوڑا نہ سمجھے. یہ عبادت ہے، عبادت بندوں کی محتاج نہیں ہے. ساری کائنات اس ذکر کی محتاج ہے.
جو آ جاتا ہے وہ صاحب عظمت ہے. میں آپ کو بڑا صاحب عظمت سمجھ کے پیش کر رہا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ باقی روکتے ہیں، ہم نہیں روکتے. میں آج آپ کے سامنے پورے اعتماد کے ساتھ میں پیش کر رہا ہوں. اس کی وجہ میرے شاہ صاحب محترم آ رہے ہیں، مولا ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جلدی تشریف لا رہے ہیں تو میں انشاءاللہ جلدی آپ کو ان کے حوالے کر دوں گا. صلوات پڑھ لیں آپ. آ جاؤ. بسم اللہ. قبلہ زاہد بادشاہ صاحب میرے بڑے محترم بھائی ہیں، مولا آباد رکھے، ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اجازت ہے. بسم اللہ. میرے آج تک بڑے عرصے سے ان سے جازمندی ہے. تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ باقی سارے روکتے رہے ہیں شاہ جی کہ میں اس میں نہ جاؤ. ہمارے کسی مذہب کے عالم، کسی امام نے ہمیں روکا نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ روکتے کیوں ہیں؟ میں شاہ صاحب کی موجودگی میں پیش کر رہا ہوں. اس کی وجہ آج پوری ذمہ داری کے ساتھ، روکتا کون ہے؟ اللہ کرے آپ سارے ایک جملے میں سمجھ جائیں. روکتا وہ ہے جو اپنے مذہب کی اتنی کمزوری محسوس کرتا ہو. بات سمجھ رہا. جہاں تو ایک بار گئے تو پھر گئے. ایک بار گئے تو پھر گئے. لیکن جن ہستیوں کا شاہ جی دامن ہم نے پکڑا ہے، ہم جتنے جج سے سن لے، دنیا کی کوئی طاقت ہمارے ہاتھ سے آل محمد کا دامن چھڑا نہیں. آباد رحمت رہو. تو ایک لفظ ہے جسے سارے مسلمان اپنے اوپر استعمال کرتے ہیں. بڑی جلدی تھوڑے ٹائم میں میں نے بہت کچھ پڑھنا ہے. ایک لفظ سارے اسلام اپنے اوپر استعمال کرتے ہیں. سارے دیوبندی کہلوانا پسند نہیں کرتے، بریلوی کہلوانا پسند نہیں کرتے، شیعہ کہلوانا تو کوئی پسند کرتا ہی نہیں ہے. حوار صاحب ایک لفظ ہے، ہر بندہ کہتے ہیں میں مومن ہوں، چاہے سنی ہے، شیعہ ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، ہر ایک کہتے ہیں میں مومن ہوں. تو پھر معلوم ہوا ہر بندے کا یقین ہے جنت دیوبندی ہونے میں نہیں ہے، بریلوی ہونے میں نہیں ہے، شیعہ ہونے میں نہیں ہے تو مومن ہونے میں. لیکن اپنے آپ کو مومن کہنے سے کوئی مومن بن نہیں جاتا. آج میں نے اللہ کی لا ریب کلام سے پوچھنا ہے، تو بتا مومن کون ہے؟ آباد رہو، سلامت رہو. میں قرآن سے پوچھ رہا ہوں شاہ جی کہ تو بتا ان پڑھنے والوں کو، حافظوں کو تو اپنی زبان میں سمجھا کہ تیری نگاہ میں مومن کون ہے. جاگ رہے ہو؟ فلا وربک لا یؤمنون. اللہ کہہ رہے حبیب تیرے رب کی قسم، تیرے پروردگار کی قسم، تیرے پالنے والے کی قسم، یہ لوگ مومن نہیں ہیں. جب آیت آئی تھی ہم تو وہاں تھے نہیں. اللہ کہہ رہا ہے حبیب تیرے پالنے والے کی قسم. شاید جملہ بڑا قابل فکر ہے. تیرے پالنے والے کی قسم، تیرے رب کی قسم، یہ مومن نہیں ہے. بے شک نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، تیرے ساتھ جہاد میں بھی جاتے ہیں. اللہ پھر کہہ رہا ہے حبیب تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں، یہ مومن نہیں. اللہ نے کسی فرقے کا نام نہیں لیا، کسی مذہب کا ذکر نہیں کیا، کسی انسان کا نام نہیں لیا. کیوں نہیں نام لیا؟ سارا دن بھی داد دو گے جملے کا حق ادا نہیں ہوگا. میں اس عظیم عذاب خانے میں اعلان کر کے کہہ رہا ہوں اللہ نے نام کیوں نہیں لیا؟ نام لینے کے قابل ہوتے تو نام لیتا. آباد سمجھ رہا نام لینے کے لائق ہوتے تو نام لیتے. اس قابل ہی نہ تھے کہ ان کا نام لیا جائے.
تو وہ نام لیتا کیوں؟ جب وہ نہیں لیتا ہم کیوں لیں؟ ہم ان کا نام لیتے ہیں جن کا اللہ خود نام لے. اور شاہ جی فلا وربک، اللہ نے نام نہیں لیا، ایک پہچان بتائی ہے. پہچان اس لیے بتائی، اللہ جانتا ہے کہ مسلمان قوم ہے جھگڑالو، آپس میں جھگڑتے رہیں گے، ایک دوسرے کو تانا دیں گے، شیعہ کہیں گے سنی مومن نہیں، سنی کہیں گے شیعہ مومن نہیں، جو بندی کہیں گے یہ دونوں مومن نہیں. ان جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے اسی آیت میں اللہ نے ایک پہچان بتلائی ہے جو آج اس معزہ خانے میں نقش کر کے جا رہا ہوں. اللہ کی بتائی ہوئی پہچان ہے، کسی بندے کی بتائی ہوئی پہچان نہیں ہے. اللہ نے بتائی اس لیے تاکہ جھگڑے ختم ہو جائے. اللہ کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. حبیب تیرے رب کی قسم وہ لوگ مومن نہیں. کون؟ جو زندگی کے معاملات میں تیرے فیصلے کو تسلیم نہ کرے. اب بات سمجھو، جو تیرے فیصلے کو زندگی کے معاملات میں تیرا فیصلہ تسلیم نہ کرے. اگر تیرا فیصلہ شیعہ نہ مانے تو وہ مومن نہیں، سنی نہ مانے وہ مومن نہیں، چاہے کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، اگر تیرے فیصلے پہ راضی نہیں، اللہ کہتا ہے رب محمد کی قسم وہ مومن نہیں. تو ثابت ہو گیا کہ مومن بننے کے لیے نبی کے فیصلے کو ماننا ایمان کی شرط ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں جوش سے نہیں پڑھ رہا، میں ہوش سے پڑھ رہا ہوں. میں رہا تھا آپ کے سامنے کہ اللہ نے واضح کیا ہے کہ جب تک کوئی نبی کے فیصلے کو نہ مانے تو ثابت ہو گیا میرے قبلہ بیٹھے ہیں کہ مومن بننے کے لیے، شادی مومن بننے کے لیے نبی کا فیصلہ ماننا ایمان کی شرط ہے. نبی کے ساتھ رشتہ ایمان کی شرط نہیں ہے. اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ مولا علی کہنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. مومن بننے کے لیے نبی کا فیصلہ ماننا ایمان کی شرط ہے. نبی کے ساتھ رشتہ ایمان کی شرط نہیں ہے. بات بڑی دور جا رہی ہے، میں اس کی پیش کر رہا ہوں اس کی دلیل. اگر نبی کے ساتھ رشتہ ایمان کی شرط ہوتا، آج دنیا میں سب سے بڑا مومن ابو لہب ہوتا. کون ابو لہب؟ جو نبی کا چچا ہے. اللہ کہتے ہیں ابو لہب ہے کافر. کافر ہے کیوں؟ بے شک نبی کا چچا ہے، لیکن وہ نبی کے فیصلوں کو نہیں مانتا. اور مسلمانوں، جب کوئی نبی کا چچا ہو کر نبی کے فیصلے کو نہ مانے، اللہ اس سے معاف نہیں کرتا. کوئی امتی ہو کر فیصلہ نہ مانے، اللہ اسے معاف کیسے کر دے گا؟ تو ابو لہب کے بارے میں ہے کہ یہ حضور کے ہاتھوں پر اطراء کرتا تھا. شاہ جی حضور پاک کے ہاتھوں کی نقلیں اتارتا تھا. ابو لہب ماننے والے تو برداشت کر رہے تھے. یار بڑے سمجھدار بیٹھے ہو، سارے حافظ آباد کے ہو، ارد گرد کے ہو. میں اکثر کو جانتا بھی ہوں. میں عرض کر رہا ہوں کہ ابو لہب کے بارے میں کہ یہ حضور کے ہاتھوں کی نقلیں اتارتا. ماننے والے تو برداشت، اسد شاہ جی ماننے والے برداشت کر رہے تھے، بھیجنے والے سے برداشت نہیں ہوا. ہم کون سمجھ جملے کو؟ بھیجنے والے سے برداشت نہیں ہوا. اللہ کہا اے ابو لہب تو ان ہاتھوں کو جانتا ہی نہیں، میں نے ان ہاتھوں کی ضمانتیں دی ہیں. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. میرے حبیب جب ان ہاتھوں سے پتھر پھینکتا ہے، ہاتھ نہیں پھینکتے، میں اللہ پھینکتا ہوں.
تو ان ہاتھوں پر اعتراض کر رہا ہے جن کی میں نے ضمانتیں دی ہے. اللہ نے فوراً کہا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے. تو کون ہوتا ہے؟ میرے حبیب کے ہاتھوں پر اعتراض کرنے والا. اگر اسی صورت کو صرف حفظ نہیں سمجھ لیا جاتا، کوئی بھی نبی کو اپنے جیسا نہ کہتا. کوئی مولوی نبی کو اپنے جیسا نہ کہتا. کیوں؟ مولویوں کے ہاتھوں پر ساری دنیا اعتراض کرتی رہے، اللہ آیتیں نہیں بھیجتا. مصطفیٰ کے ہاتھ پر چرچا دیتا، اللہ نے پوری صورت بھیج دی. تبت یدا ابی لہب وتب، جو جملے آخری ہے. اب بتاؤ انسان کے جو اعضاء ہے نا، اعضاء اس کی ہے دو قسمیں. یہ میں جلدی تھوڑی سی کر رہا ہوں صرف اپنے محترم شاہ صاحب کے لیے. انسانی اعضاء میں کی دو قسمیں ہیں، جانتے ہو نا. ایک ہے اعضاء خادمہ، خدمت کرنے والے اعضاء، ہاتھ پاؤں ہیں انسان کے اعضاء خادمہ. ایک ہوتے ہیں اعضاء رئیسہ. اعضاء رئیسہ میں ہے انسان کا دل دماغ، دل دماغ ہے اعضاء رئیسہ. محترم ہاتھ پاؤں ہیں اعضاء خادمہ. ابو لہب نے نبی کے اعضاء خادمہ پر اعتراض کیا تھا. جا کے بڑا عظیم بلا رہا ہے. ابو لہب نے حضور کے اعضاء خادمہ ہاتھوں پر کیا تھا اعتراض. اللہ نے بھیجی پوری سورت. اور یاد رکھو اگر کوئی نبی کا چچا ہو کر نبی کے اعضاء خادمہ پر اعتراض کرے، اللہ اسے معاف نہیں کرتا. اگر کوئی امتی ہو کر نبی کے اعضاء رئیسہ پر اعتراض کرے، آباد رہو، اللہ اسے معاف کیسے کرے گا جس کا اپنا جرم قابل معافی نہ ہو؟ وہ دوسروں کے جو جرموں کو معاف کیسے کرا سکتا ہے؟ مومن بدلے کے لیے نبی کے فیصلے کو ماننا ایمان کی شان. ابو لہب بھی نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا. ابو جہل بھی حضور کے فیصلے کو نہیں مانتا. آخری بات فضائل بھی شاہ جی. ابو جہل کو آپ جانتے ہیں نا، جو جہالت کا باپ ہو اسے کہتے ہیں ابو جہل. ابو جہل نبی کے فیصلوں کو نہیں مانتا. ایک بار ابو جہل اپنے ہاتھوں میں کوئی چیز اٹھا کر دونوں ہاتھوں میں چھپا کر نبی کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے یا محمد، کیونکہ حضور کو وہ نبی نہیں مانتا. یا محمد، اے محمد، تم اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، آج اتنا بتا ما فی یدی، میرے ہاتھوں میں کیا ہے. جان رہے ہو یہ کون پوچھ رہا ہے؟ سارے بولو. ابو جہل اس سے پوچھ رہا ہے جو نبیوں کا سردار ہے، نبیوں کا نبی ہے، اللہ کا حبیب ہے. اے محمد بتاؤ میرے ہاتھوں میں کیا ہے؟ جو حضور نے جواب دیا میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. جواب کسی معمولی شخصیت کا نہیں ہے، کائنات کے نبی کا نہیں بلکہ نبیوں کے نبی کا جواب میں آج آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. جب ابو جہل نے کہا بتا میرے ہاتھوں میں کیا ہے، تو آپ فرماتے ہیں ابو جہل ہاتھ ہے تیرے، پوچھ رہا ہے مجھ سے یہ میں بتاؤں تیرے ہاتھوں میں کیا ہے؟ یہ تیرے ہاتھوں والی چیز بتائے کہ میں کیا ہوں. یہ میں بتاؤں، یہ تیرے ہاتھوں والی چیز بتائے کہ میں کیا ہوں. یہ کہنا تھا، ہاتھوں سے آواز آئی اشہد ان محمد رسول اللہ. پھر بھی نبی کے فیصلے کو نہیں مانا. تو مومن وہ ہے جو نبی کے فیصلے کو مانے. حضور نے فرمایا تھا میری آل سے محبت کرنا. اگر مسلمان اس فیصلے کو مان لیتے تو کربلا نہ بنتی. میں بغیر کسی تمہید کے دو جملے کہہ رہا ہوں تاکہ مجلس مکمل ہو جائے. بانیان کے محنت کا بش مولا اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے.
ہمارے شاہ صاحب کو بھی آپ نے زبان میں رکھے. بس میں دو جملے بغیر کبھی کہہ رہا ہوں. کربلا کسی شہر کا نام نہیں ہے. شاید میں نے علی پور دلوا میں ایک عظیم اجتماع میں جملہ کہا تھا, اسی پہ باتیں ہوتی رہی تھی. میں پھر آپ جیسے ذاکر مولا کے ذات کے سامنے کہہ رہا ہوں, کربلا شہر نہیں, شام کوئی ملک نہیں ہے. سارے کہتے کربلا شہر ہے, شام ملک ہے. میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں, میں صداقت کی مسجد میں کہہ رہا ہوں, کربلا شہر نہیں, شام ملک نہیں, دونوں مقتل گاہیں ہیں. کربلا حسین کے بیٹوں کی مقتل گاہ. جزاک اللہ صاحب. کربلا حسین کے علی کے بیٹوں کی مقتل گاہ. شام علی کی بیٹیوں کی مقتل گاہ. کربلا میں حسین نے دین کو بچایا, شام میں ثانیہ زہرا نے حسین کو بچایا. دین کو بچانا شادی آسان تھا, حسین کو بچانا بڑا مشکل تھا. میں لفظ کہہ رہا ہوں, حسین نے دین کو بچایا کھلے ہاتھوں سے. زینب نے حسین کو بچایا بندے ہوئے ہاتھوں سے. حسین کے دین کو بچانے پر لگے ہیں 9 گھنٹے. زینب کے حسین کو بچانے پہ لگے 2.25 سال. اللہ علیہ نقوم اللہ قوم ظالمین وسیعنا منبری.